الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الكريم اما بعد۔ آج ہماری بات 17ویں پارے کے خلاصے کے متعلق ہوگی، اور 17ویں پارے کا جو آغاز ہے وہ اس آیت کے ساتھ ہو رہا ہے، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، کہ لوگوں کے لیے ان کا حساب بہت قریب آ گیا ہے، لیکن ان کا کیا حال ہے کہ وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور اعراض کر رہے ہیں۔ اور اس پارے کا اختتام اس بات کے ساتھ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ، کہ اللہ تعالیٰ کو مضبوطی سے تھام رکھو، یعنی اس کے دین کو مضبوطی کے ساتھ تھام کے رکھو، اور وہی تمہارا مالک ہے، مولا ہے، مددگار ہے، دوست ہے۔ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ، اور کیا ہی پیارا وہ دوست ہے اور کیا ہی پیارا وہ مددگار ہے۔ اب پارے کا آغاز اس بات کی طرف ہونا کہ لوگ اپنے حساب سے غافل ہیں، اور اختتام ایک تذکیر اور نصیحت کے ساتھ ہونا، یہ ہمارے لیے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ایک داعی جو دین کی دعوت دینے والا ہے، دین کے پیغام کو آگے لے کر چلنے والا ہے، اس کو رک کر ٹھہر کر پہلے یہ سوچنا ہے کہ کیا میں بھی اس پر عمل کر رہا ہوں۔ اس پر عمل کرے، اپنے عمل کو مضبوط بنائے، اپنے حساب کی فکر کرے اور اپنے آپ کو مضبوط بنائے عمل کے لحاظ سے، عقیدے کے لحاظ سے، پھر آگے دعوت دے، پھر اس کے دعوت میں اثر بھی ہوگا، اس کی دعا میں اثر بھی ہوگا، اور اس کی بات میں قوت ہوگی۔ اس پارے میں بنیادی طور پر جو محور ہے کہ کس کس چیز کی طرف دعوت دینی ہے، کیا کیا بات ہے جس چیز کی طرف ہم نے بلانا ہے، اور کیا دین کی اساس ہے جس کی طرف دعوت دی جا سکتی ہے۔ تو اس میں سردست سب سے پہلے تو کتاب اللہ کی دعوت۔ فرمایا لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون، یہ ایسی کتاب ہے کہ ہر انسان کا اس میں ذکر ہے، اپنے آپ کی جو سٹوری ہے، یا کہہ لیں کہ اس کا جو عمل ہے، جو اس کے اندر چل رہا ہے، قرآن اس کو کھول کے بتا دیتا ہے۔ تو یہ ایسی کتاب ہے، تو اس کے لیے دعوت کہ قرآن کو پڑھیں، قرآن کو کھولیں، یہ سب سے بڑی دعوت ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی تسبیح کی دعوت، جیسا کہ فرشتوں کا عمل ہے یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، رات اور دن ان کی تسبیح ہوتی ہے اور وہ تھکتے نہیں۔ اور جیسا کہ حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ کی آزمائش کی وجہ سے پھنس گئے تھے، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ وہ کلمہ تھا کہ نبی کو ایک اس آزمائش کہ مچھلی کے پیٹ میں، سمندر کے اندر وہ جب پھنسے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ سے ان کو نکالا۔ اور پھر توحید کی دعوت سب سے پہلے قرآن کی، اور اس میں بھی سب سے پہلے توحید کی دعوت۔ اور فرمایا توحید کی دعوت کے لحاظ سے اس میں جو بات ہے مین، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ ہوتا تو اس میں تو فساد پڑ جاتا، ہر ایک اپنی حکومت چاہتا، ہر ایک اپنا کنٹرول چاہتا، تو یہ نظام درم برم ہو جاتا، اس طرح منظم انداز سے نہ چلتا۔ اور پھر صرف توحید ہی نہیں بلکہ عبادت بھی اللہ تعالیٰ کی، توحید میں یہ ساری چیزیں شامل ہیں، لیکن اس کے باوجود عبادت کو الگ سے ذکر فرمایا اور کہا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ،
جو بھی رسول اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے اس کی یہی دعوت ہوتی تھی سب سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور کسی کی عبادت نہیں، اور پھر آخرت کی فکر کی دعوت، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نفس نے جو اس دنیا میں آیا ہے اس نے موت کا مزہ چکھنا ہے، اور یہ حقیقت ہے۔ اس سے کوئی مذہب، کوئی قوم، کوئی فرقہ، کوئی صنف اور قسم اس بات کا انکار نہیں کر سکتی، کیونکہ وہ اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھ رہی ہے۔ اور پھر نماز کی، زکوٰۃ کی اور دیگر عبادات جو ہیں بنیادی، ان کی پابندی کی دعوت دی جائے۔ جیسے کہ انبیاء کو بھی حکم تھا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، خیر کا حکم، اس کی دعوت دی جائے۔ نماز کی اقامت کی، صرف نماز پڑھنے کی نہیں، اقامت کی، اور زکوٰۃ ادا کرنے کی دعوت دی جائے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ سے صرف مانگنے کی دعوت ہو، کسی سے نہ مانگا جائے۔ جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے مانگا جائے، اللہ تعالیٰ پر توکل رکھا جائے۔ جیسا کہ ادھر فرمایا زکریا علیہ السلام بہت زیادہ بوڑھے ہو گئے تھے اور ان کی بیوی بھی بانجھ تھی، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ سے توکل نہیں ٹوٹا، وہ اللہ تعالیٰ سے جو دعاؤں کا سلسلہ تھا نہیں ٹوٹا۔ اللہ تعالیٰ نے اس عمر میں بھی ان کو اولاد دی، تو اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی چیز بعید نہیں ہے۔ پھر جہنم سے بچاؤ کے لیے دعوت ہونی چاہیے کہ اپنے آپ کو اس عذاب سے بچا لو کہ جس نے ختم نہیں ہونا اگر وہ شروع ہو گیا۔ جیسا کہ فرمایا گیا کہ جس طرح ان معبودوں کو بنایا جاتا ہے جو کسی بھی قسم کے ہوں، قبر ہو، وہ بت ہو، وہ کسی بھی قسم کا آستانہ ہو، تو فرمایا کہ ان کو بھی ان کے ساتھ جہنم میں جلایا جائے گا۔ اگر یہ خدا ہوتے تو ان کو جلایا نہ جاتا، ان سب کو جلایا جائے گا اس میں۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جنت کے حصول کی تڑپ ہونی چاہیے، جنت کی خواہش اور جہنم سے خوف اور امید کی ملی جلی جو کیفیت ہے، یہ انسان کا ایمان ہے، یہ ایمان کی اصلی روح ہے۔ اور پھر شرک سے اجتناب جو سب سے بڑی بیماری ہے، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ نے ان کو استقرار دیا اس جگہ پر، مکہ والی جگہ پر، تو فرمایا اللہ تشرک بی، سب سے پہلے جو حکم دیا وہ کہا شرک سے بچنا ہے، اور پھر مسجد کو صاف ستھرا رکھنا ہے، اس بات کا حکم ہوا انہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی جو شعائر ہیں، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کی خاص چیزیں ہیں، ان کی عظمت انسان کے دل میں ہونی چاہیے، اور یہ عظمت انسان کے تقوی کی نشانی ہے۔ اور پھر اس بات کی دعوت دینا کہ تواضع اور عاجزی اختیار کی جائے، کیونکہ انسان کے لیے تکبر کے لائق کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ کس چیز پر تکبر کرے گا، کس بات پر اس کو گھمنڈ ہو سکتا ہے؟ تو فرمایا وبشر المخبتین، جو لوگ تواضع اور عاجزی اختیار کرتے ہیں ان کو تو خوشخبری دے دو، اور پھر تقوی کی دعوت دی جائے، اور یہ ہر نبی کی دعوت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا، اہل بیت کو، اور اتنی تکرار سے یہ چیز آپ کو قرآن میں ملے گی کہ تقوی اختیار کیا جائے، تقوی اختیار کیا جائے، یعنی انسان کے دل میں ایک کھٹکا ہو، ہر قدم پہ اس کو خیال ہو کہ کہیں میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی تو نہیں کر رہا۔ اور پھر جب یہ سارے کام ہوں، انسان اس میں پکا ہو جائے، پھر آگے دعوت دے، پھر لوگوں کو دعوت دے کہ یہ کام کرنا ہے اور یہ کام نہیں کرنا۔ امر بالمعروف، امر کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے حکم دینا ہے، اور نہیں کا مطلب ہے کہ آپ نے روکنا ہے۔ اور اس کے پھر 3 مراتب بتائے گئے کہ آپ اگر ہاتھ سے روک سکتے ہیں تو ہاتھ سے روکیں، زبان سے روک سکتے ہیں تو زبان سے روکیں، اور یہ سب سے، اور دل سے اگر سوچ کے بس اس کے بارے میں برا چاہ رہے ہیں تو یہ سب سے ادنا درجہ ہے۔ پھر ایمان کی فکر ہو اور اس کی دعوت دی جائے کہ لوگوں اپنے ایمان کی فکر کرو، یہ ایمان اگر باقی رہا آپ کے پاس تو آپ کامیاب ہوگے، ورنہ ناکامی آپ کا مقدر بن سکتی ہے۔ اور ظلم سے باز رہے، اور طاغوت کی نفی کی گئی
شیطان کی پیروی سے منع کیا گیا اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کو پہچانا جائے، اور انسان خود جو دعوت دینے والا ہے، دین پر چلنے والا ہے، ان کی عظمت اس قرآن میں اور اس پارے میں بتائے گی۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ تعالیٰ ملائکہ میں سے بھی کچھ خاص فرشتے ہیں جن کو چن لیتے ہیں اپنے پیغام کے لیے، اور انسانوں میں سے بھی جو دعوت دینے والے ہیں، جو آگے پیغام لے کر چلنے والے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے خاص لوگ ہیں۔ یہ ان کی بڑی فضیلت اس میں ذکر کی گئی ہے، اور پھر نیکی اختیار کرنا خود بھی اور پھر لوگوں کو بھی تلقین کرنا۔ تو یہ بنیادی وہ چیزیں ہیں جو اس پارے میں ذکر کی گئی کہ ان کی دعوت دی جا سکتی ہے، اور سٹیپ وائز، پہلے خود اس میں پکا ہو، پہلے خود مضبوط ہو، پھر لوگوں کو اس کی دعوت دی جائے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔